بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے دن حسن بن صبا شہر کے قریب سے گزرنے والی ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے استاد کے سبق گھوم رہے تھے۔ گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے ندی کی کیفیت میں طغیانی تھی اور ہر طرف کیچڑ تھا۔ حسن نے تنہائی میں شہر کے ہنگاموں سے دور کسی جگہ بیٹھ کر نجوم اور سحر کا سبق دہرانے تھے۔ کیچڑ میں وہ بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے اتنا بڑا پتھر نظر آ گیا جس پر وہ آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ وہ افق سے ابھرتے ہوئے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لی اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے سورج ہونا چاہیے تھا، لیکن سورج نہیں تھا۔ اس کی بجائے ایک رنگدار کپڑا تھا جو اس کے اور سورج کے درمیان آ گیا۔ حسن سنسان سا ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اور بہت ہی آہستہ آہستہ نظریں اوپر اٹھائی۔ اسے ایک بڑا ہی حسین نسوانی سا چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک نوخیز لڑکی کا چہرہ تھا۔ ہونٹوں پر آدھ کھلی کھلی سی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی اسے صرف ایک قدم دور کھڑی تھی۔ حسن ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ یہ سحر کا کرشمہ ہوگا۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا۔ حسن ابن صبا نے سر کو ہلایا کہ ہاں، وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی تھی؟ لڑکی مسکراتے ہوئے کہا۔ او حسن کو یاد آ گیا، تم ہو؟ ایک بات بتاؤ، کیا تم حقیقت ہو یا میرے استاد کا تخلیق کیا ہوا تصور ہو جو اس نے حقیقی روپ میں میرے ذہن میں ڈال دیا ہے؟ لو دیکھ لو۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ حسن کے آگے کر کے کہا، میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرو کہ میں تصویر ہوں، جیتی جاگتی ایک لڑکی ہوں۔ حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر لے کر دبائے، ان کی حرارت محسوس کی، ان کا گداز محسوس کیا۔ تم کون ہو؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیا ہو تم؟ اگر تم حقیقت میں لڑکی ہو تو کس کی بیٹی ہو؟ تم آبرو باختہ لڑکی ہو جو برہنہ ایک نوجوان مرد کے سامنے بند کمرے میں بیٹھی رہی ہو۔ میری آبرو محفوظ ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر میں ایسی ہوتی جیسے تم کہہ رہے ہو تو عبد المالک بن عطار جیسا درویش مجھ میں منہ نہ لگاتا۔ میں کنواری ہوں۔ حسن، میری طرف بہت سے ہاتھ بڑھے ہیں، مجھ پر 2 جاگیرداروں کے ہاتھ بھی لگے ہیں، میں کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ تم کس باپ کی بیٹی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ میرا باپ گدڑیا ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو میری بکریاں۔ حسن نے گردن گھما کر بکریاں دیکھ تو لی، لیکن اس کی دلچسپی لڑکی کے ساتھ تھی۔ تم میرے سامنے برہنہ کس طرح بیٹھ گئی تھی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ اس برگزیدہ آدمی نے حکم دیا تھا جسے ہم پیر و مرشد مانتے ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا، میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ آدمی تجھ پر ہاتھ ڈالے تو مجھے آواز دینا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کواڑ کے چھوٹے سے سوراخ سے دیکھتے رہیں گے۔ کیا اب بھی تم میرا امتحان لینے آئی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، اب اپنے دل کے کہنے پر آئی ہوں، تمہارے لیے آئی ہوں، اور میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ جسموں کا لین دین کرنے نہیں آئی۔ اگر تم قبول کر لو تو اپنے دل میں جگہ دے دو، پھر ہم ساری عمر کا ساتھ نبھائیں گے۔ کچھ کہو نا۔ لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ حسن بن صبا جیسے کردار کا نوجوان کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے دل میں جگہ نہیں دے گا، لیکن اس کے دل پر اس کے استاد کا قبضہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل اپنے اختیار میں نہیں، اس کے ساتھ ہی اس میں ڈر تھا کہ یہ بھی امتحان ہے۔ اس نے اس امتحان میں پورا اترنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ پتھر پر بیٹھا تھا۔ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ اس کے زانوں پر رکھ دیے۔ پھر اس نے اپنی
پھر اس نے اپنی تھوڑی بھی اس کے ایک زان پر رکھ دی۔ لڑکی کے سر پر سیاہ چادر تھی، اس میں اس کا گورا چہرہ اور ایک گال پر لہراتے ہوئے 2-3 بال جو ریشم کی تاروں جیسے تھے۔ حسن جیسے نوجوان کو اس لڑکی کے قدموں میں بٹھا سکتے تھے۔ تمہارا نام؟ حسن نے پوچھا۔ فرحہ، لڑکی نے جواب دیا۔ نام تو فرحت ہے، گھر والے فرحہ کہتے ہیں، سہیلیاں فرحی کہتے ہیں، تم بھی فرحی کہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ ایک بات بتاؤ، حسن نے پوچھا، تمہیں مجھ میں کیا خوبی نظر آئی ہے کہ جاگیرداروں کو ٹھکرا کر تم میرے پاس چلی آئی ہو؟ یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ لڑکی نے کہا، جاگیرداروں نے تو میرے باپ کو دولت پیش کی تھی، میرا باپ ہے تو گدنیاں لیکن عزت اور غیرت والا آدمی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، میرے باپ نے امام سے بات کی تھی۔ امام کون؟ وہ جو تمہارے استاد ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا، عبد المالک ابن عطاش۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو ضائع نہ کر دینا اور دولت کی چمک سے اندھے ہو کر اس کا ہاتھ کسی امیر کبیر کے ہاتھ میں نہ دے دینا۔ اس لڑکی کی زندگی کا راستہ کوئی اور ہے۔ میں امام کے گھر جاتی رہتی تھی، انہوں نے مجھے کہا، اپنی عصمت کو پاک رکھنا اور اپنا جسم صرف اپنے خاوند کو پیش کرنا۔ میں تمہیں اپنا خاوند بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا تھا، تم نے مجھ میں کیا خوبی دیکھی؟ میں نے کہا تھا، یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، تم میں وہ مردانگی ہے جو مجھ میں اچھی لگی۔ میں اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی اور تم نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے مضبوط مرد ہو اور دلوں کی محبت کا مطلب سمجھتے ہو۔ فری معصوم سی لڑکی تھی اور ایک گدری کی بیٹی تھی۔ وہ علم اور فلسفی نہیں تھی کہ تجزیہ کر کے بتا سکتی۔ اس نے ایسے انداز سے حسن کو اپنی محبت اور وفا کا یقین دلایا، حسن نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ فری، حسن نے کہا، تم میرے دل پر غالب آ گئی ہو، لیکن میں اپنی بزرگ استاذ سے اجازت لے کر تمہیں جواب دوں گا۔ کل یہاں آؤ گے؟ فری نے پوچھا۔ آ جاؤں گا، حسن نے جواب دیا۔ فری چلی گئی۔ ابو مسلم رازی کا حکم تھا۔ رے ایران کا بہت بڑا شہر تھا، تجارتی مرکز تھا اور اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ اس کی وسعت صوبے جیسی ہو گئی تھی۔ نئی وسیع اور عزیز شہر کے لیے بڑے بڑے دانش مند اور قابل حکم کی ضرورت تھی۔ ابو مسلم رازی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھی۔ بعض تاریخوں میں اسے رائے کا سلطان لکھا گیا تھا، یہ صحیح نہیں، البتہ یہ صحیح ہے کہ اسے تقریباً سلطان کے اختیارات حاصل تھے، یعنی وہ سلطان سے اجازت لیے بغیر انتہائی اہم فیصلے کر سکتا تھا۔ کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ داستان گو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ حسن بن صبا کی زندگی بڑی ہی پر اسرار تھی۔ جنت بنانے تک اس کی زیادہ تر سرگرمیاں زمین دوز رہی ہیں۔ وہ کس طرح ایسی شخصیت بنا کہ اس کے پیروکاروں کا حلقہ پھیلتا ہی چلا گیا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب قلم بند کرنا آسان نہیں۔ یہ اس کی پس پردہ جدوجہد تھی جس میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔